اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فلما اتوا عما نہوا، اس سے پیچھے کیا ہے جی؟ فَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ ہم نے ظالموں کو سخت عذاب میں ان کی گناہگاری کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَلَمَّا أَتَوْا، لما آتوا، عطا یاتو، اتو کا لفظ بھی قرآن حکیم میں آیا ہے حد سے، اور یہ تیسرا صیغہ ہے عطا اور اتو، جب وہ حد سے تجاوز کر گئے۔ واو لفظ، ویسے یہ واو جو ہے نا، یہ اس کا کیا کہتے ہیں کہ اس کے عین تے واو، عطا یا تو اس کا حصہ ہے۔ جب وہ حد سے تجاوز کر گئے، ان سے ما یا جس سے نہو، نہو مجہول کا یہ صیغہ ہے نا، مجہول کا نہا اور نہو، نہو کا مطلب ہوتا ہے ان سب نے روکا۔ نہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ او معروف ہے، اور نہو مجہول ہے، ان کو روکا گیا، جس سے ان کو فلما اتوا، جب وہ اس حد سے تجاوز کر گئے جس سے اس کو روکا گیا تھا۔ کس حد سے روکا گیا تھا؟ ہفتے والی حد سے، یعنی کہ آپ نے وہ کراس نہیں کرنی۔ انہو، نہو کے ساتھ، نہیا کے ساتھ، نہیں کے ساتھ ان کی پراپوزیشن آتی ہے، نہیں عن المنکر، ٹھیک ہے جی۔ ان سے ہو کس کی ضمیر ہے؟ یعنی ہو ضمیر کس کی ہے؟ ما کی، ما جس چیز سے ان کو روکا گیا تھا، جس سے، یعنی ہر وہ شے جس سے ان کو روکا گیا تھا، ہر وہ شے، ہاں جی، وہ کیا کو نہیں نا، ان ہو، ان جس سے، اب یہ جس کیا ہے؟ یہ ما، جس چیز سے ان کو، جو کچھ جس چیز سے ان کو روکا گیا تھا، یہ جس سے یہاں آ گیا۔
وَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، اور وہ جب اس حد سے تجاوز کر گئے جس سے ان کو روکا گیا تھا، قُلْنَا، قُلْنَا 14واں صیغہ، کالا کالا کالو، آخری قُلْتُ میں نے کہا، اور قُلْنَا ہم نے کہا، قُلْنَا ہم نے کہا، لَهُمْ ان کو کہا، کیا کہا جی ان کو؟ کونو، کانا وہ تھا، یہ کونو کیا ہے؟ فعل امر ہے، یہ تکونون سے تکونون، یکونو کانا وہ ہوا، اور یکونو وہ ہوگا یا ہوتا ہے، تکونون تم سب ہوتے ہو۔ اب اس کا بنانا ہے امر، تو یہ کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع چلی گئی اور آخری نون بھی ختم ہو گیا جی، تو یہ کیا بچ گیا؟ کونو ہو جاؤ، سب تم سب۔ اللہ تو کن نہیں کرتے ہیں نا جی، اللہ جب کسی کو کام کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کن، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، کونو ہو جاؤ، قردۃً، قردۃً کسے کہتے ہیں جی؟ بندر، خاسئین، خاسئین کس کو کہتے ہیں جی؟ ذلیل و خوار، اور دوسرا نامراد، یعنی کہ ذلیل و خوار نامراد، نامراد کس لیے؟ جو کامیابی سوچی ہوئی تھی وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اور بے مراد کس کو کہتے ہیں؟ حاصل جو چیز ہو جاتی ہے اس کو مراد کہتے ہیں، تو وہ جو حاصل ہونا تھا اس سے وہ ختم ہو گئے۔ اور ذلیل و خوار بھی کیا ہوتا ہے؟ ناکام، یعنی ذلیل و خوار ناکام قسم کے بندر بن جاؤ۔ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں کہا کہ ہو جاؤ ذلیل و خوار بندر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یہ امت ابھی تک بندر، ورنہ کام ہمارے ان سے بھی وَإِذْ تَعَزَّنَ اور از یاد کرو، اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ اذکرو، ٹھیک ہے جی، اور یاد کرو جب تأذن، باب تفاعل، باب تفاعل، اس میں شدت، محنت، طاقت، وقت، اور پھر لازم خود اپنے اوپر آنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے یہ ہے تذکر، تذکر خود عبرت حاصل کرنا، تعلم تعلیم حاصل کرنا، لیکن علم حاصل کرنا، لیکن جس میں وقت لگے، طاقت لگے، محنت لگے۔ اور اذان کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اذان،
اذان کہاں ہوتی ہے اذان جی؟ مقصد کیا ہے؟ بلانا لوگوں کو، بلانا تو اذان کا مطلب نہیں، وہ تو ہم چلو کہہ رہے ہیں بلا لیں، بنیادی طور پہ اس کا مطلب ہے خبردار، آگاہ کر دینا، پہنچانا کوئی بات۔ اذان ہے، آپ آگاہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اس میں ایک بات ایسی ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جو ان کو بلانے کے لیے آتی ہے، ورنہ کہاں سے شروع ہوتی ہے بات؟ اللہ اکبر۔ تو تأذن یہ اپنی طرف سے ہوگا خود۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں؟ شدت ہے، وقت ہے، محنت ہے جی۔ استأذن جب آگاہ کیا، یعنی کوئی ایک دفعہ آگاہ نہیں کیا، یہ بڑی شدت کے ساتھ آگاہ کیا اور پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی کہ اگر یہ کر دیا تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، یعنی کوئی ایک دفعہ نہیں۔ ایک استاد اپنی کلاس میں پورے سال بچوں کو بتاتا ہے کہ اگر محنت نہ کی تو فیل ہو جاؤ گے، تو بار بار بتاتا رہتا ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ جب آگاہ کیا ربک، اب اس اذن کے معنی میں اگر اس کو لیا جائے حکم کے معنی میں، تو وہ حکماً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ یہ میرا حکم ہے کہ یہ میرے اس حکم کے اندر یہ بات ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ کروں گا میں تمہارے ساتھ۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ آگاہ کیا، ربو پیش آ گیا، رب نے یہ فاعل ہو گیا، کا آپ کے رب نے، یہ کہ جو ہے نا یہ رب کے ساتھ کیا بن گئی ہے؟ مضاف الیہ، آپ کا رب، آپ کے رب نے آگاہ کیا، حکم جاری کیا۔ لَيَبْعَثَنَّ لام لازم، لَيَبْعَثَنَّ لام لازم مزالکہ لازماً یقیناً، نون مشدد یقیناً، یہ بھی کسی لام لازم اور نون مشدد یہ جب کسی چیز کے ساتھ مل کے آتے ہیں مطلب انتہائی سخت تاکید کی بات ہے۔ اب اس سے زیادہ اور تاکید کا اسلوب کوئی نہیں ہے۔ یہ کا مطلب وہ، یہ ہو گیا کیا؟ کون سا فعل ہو گیا؟ مضارع، علامت مضارع جو ہے۔ اور یقیناً لازماً بعث یبعث بھیجنا، لیکن اس کے ساتھ پریپوزیشن الا کی آ رہی ہے، تو کسی کے اوپر بھیجنا مطلب کسی کے اوپر کسی کو بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ مسلط کر دینا، نافذ کر دینا۔ اب یہاں بندوں کا ذکر ہو رہا ہے تو مسلط کر دینا۔ وہ لَيَبْعَثَنَّ وہ لازماً مسلط کرے گا، کیونکہ سنا سا کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ واحد کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے غائب کا۔ لَيَبْعَثَنَّ اگر یہ پیش ہوتی تو یہ واو نون کا قائم مقام ہوتا، لَيَبْعَثُنَّ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ زبر اور پیش کا یہاں پہ فرق اپنی یاد رکھنا ہے۔
لیبعثن کہ وہ لازماً مسلط کر دے گا، بٹھا دے گا، کہ لگا دے گا، علیہم، اللہ کا مطلب جی پر، ہم ان کے اوپر، کن کے اوپر؟ ہاں جی، یہودیوں کے اوپر، الی یوم القیامہ، الی کا مطلب کیا یہاں پہ آیا؟ تک، یوم القیامہ، قیامتی۔ اچھا، یہ یوم کے نیچے زیر کیوں آ گئی؟ الی حرف جر تھا، ٹھیک ہے جی، اس نے اس کو مجرور کر دیا، اور یہ الیوم بھی نہیں آیا اور یومن بھی نہیں آیا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مضاف ہے، نسبت ہے اس کی کسی چیز، دن کی نسبت ہے، کس دن کے ساتھ ہے؟ قیامت کے دن، قیامت کے دن تک ان پر ہم مسلط کر دیں گے، من، وہ جو، یہ بھی موصولہ ہے لیکن یہ عاقل کے لیے، زندہ کے لیے، فرشتوں کے لیے، جنوں کے لیے، اللہ کے لیے، انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من جو کوئی، یصومہم، یصومہم، ساما یصومو، تکلیف دینا کسی کو، منع کیا نا کسی نے کہ نہ کہا کرو السلام علیکم، سام کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف، مصیبت، موت، کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ کئی بندے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم جی، السلام علیکم، سام کا مطلب کیا ہے؟ موت ہو۔ یہ کون کہا کرتے تھے؟ منافق کہتے تھے، یعنی کہ وہ ایسے منہ کو گھما پھرا کے کہتے تھے۔ تو ساما یصوم، وہ تکلیف دے گا، وہ جو تکلیف دے گا، ہم ان کو، کن کو جی؟ ان مچھلی والے تو مر گئے نا، قیامت تک تو مچھلی والے نہیں جی سکتے، یعنی ان یہودیوں کی حرکتیں ایسی ہیں کہ وہ قیامت تک ان کو، جس کے پاس بھی جائیں گے وہ ان کو مارے گا۔ آخری مدت، بس آخری زمانہ ان کی کامیابیوں کا ہے، اور وہ یہ دور جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ وہی دور ہے۔ سوء العذاب، سوء العذاب، یہ خود تو مرکب اضافی ہے، یہ سوء اور العذابی یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی عذاب کی برائی، یعنی برا ترین عذاب۔ لیکن یہ جو زبر آئی ہے سوء پہ، یہ کیا ثابت کرتی ہے؟ سوء پہ زبر کیا ثابت کرتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ کس چیز کا مفعول ہے؟ یصومو کا، وہ جو ان کو تکلیف دیں گے، ان کو ماریں گے، مصیبت میں مبتلا رکھیں گے، اور ساما یصومو ایسی تکلیف ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، برے عذاب میں ان کو مبتلا رکھیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، ان بے شک، ربا کا، ربا پہ زبر کیوں آئی ہے جی؟ نا جی، فاعل تو ہے نا، فاعل کی ویسے پیش ہوتی ہے، زبر کیوں آ گئی ہے؟ انا کی وجہ سے۔ انا اپنے فاعل کو، اسم کو وہ کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو، ان اللہ اشہد ان محمدن، ٹھیک ہے، تو انا نے اس کو زبر دے دی ہے، یہ انا کا اسم ہے، مبتدا جس کو پہلے اگر انا نہ ہوتا تو ہو جاتا
ربک آپ کا رب، ربک کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا رب، ان ربک بے شک آپ کا رب لسریع، لام مزالقہ لازماً یقیناً، سریع سین رے عین، کیا مطلب؟ تیزی، سرعت اسی سے نکلا، ٹھیک ہے جی۔ اور سریعن فعیل ان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت تیز، بہت تیز ہے۔ اب یہ سریعن ہونا چاہیے تھا، سریعن نہیں ہوا، نہ اس پہ الف لام آیا نہ دو پیشیں آئی، تو کیا مطلب ہے؟ یہ مضاف ہو گیا، تو بہت تیز کی نسبت ہوگی کسی چیز کے ساتھ، کس چیز میں تیز ہے؟ ہیں؟ العقاب، عقابی، عقاب کس کو کہتے ہیں؟ سزا دینے کو، کسی جرم کے بعد کی پکڑ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو سزا دینے میں، سزا میں، عقاب میں، عقاب کے بارے میں یا عقاب کا بہت تیز ہے، یعنی سزا دینے کا بہت تیز ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، یعنی اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے نا تو وہ بڑی تیز پکڑ کرتا ہے پھر، یعنی اس کی پکڑ کو کچی پکڑ نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ اور وہ، یہ اصل میں یہ ہو تھا، لیکن انہ نے اپنے اسم کی شکل چینج کر دی نا، تو اس کو منصوب کر دیا، تو منصوب ایسے آتا ہے ہو، یہ والا، انہو بے شک وہ، لغفورن، یہ لسریعن تھا تو یہ بھی لام مزالقہ یقیناً، غفورن، غافر بخشنے والا، اور غفور مبالغے کا صیغہ آ گیا بہت بخشنے والا۔ لغفور الرحیم، سریع رحیم، یہ بھی فعیل کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ انہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وہ بہت تیز پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ تو رب کی دونوں شانیں ہیں، اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اور گناہ پہ بضد ہے اور اللہ کو اپنی چالوں سے یا اپنی زبانوں سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اور اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے گناہ سے، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں غلطی ہوگی جی، گناہ ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی، تو کیا کرے؟ آگے سے دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں نا، یا وہ اپنے گناہ کی تعویل گھڑ لے، میں نے یہ کیا تھا تو یہ ہوا تھا، اس نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میری نیت نہیں تھی، وہ تھا، تعویلیں گھڑے، تو آخر میں اللہ کی پکڑ کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں ہے سینوں کے راز بھی جاننے والا۔ اور اگر وہ سمجھے کہ یہ میری غلطی ہو گئی ہے، تو کیا کرے؟ توبہ کر لے۔ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ جب اللہ مہربان ہو جائے تو سمجھ لو کہ ساری چیزیں ہی سیدھی ہو گئیں۔ پڑھ لیتے ہیں جی اب اس کو۔ فلما، میم دو ہیں جی، فلما اتوا، اما، نون نہیں پڑھنا، آئین سیدھا میم میں چلا جائے گا، اما نہو، نہو عنہ، نون کا اظہار کرنا ہے کیونکہ آگے ہا ہلکی ہے اور ہا سینے سے نکالنا ہے،
عنہ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین۔ قردۃ کے نون کا اظہار کرنا ہے کیونکہ آگے خا ہے، خا ہلکی ہے۔ قردۃ خاسئین۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ، با کا قلقلہ ہے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انا نسألک رضاءک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم سترنا ولا تخزنا ولا تعذبنا وعززنا فی الدنیا والآخرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔